السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہو کیا رہا ہے۔ میں ہوں فیصل عباسی، گروپ ایڈیٹر 92 نیوز۔ ارشاد احمد عارف صاحب ساتھ ہیں۔ شکریہ ارشاد صاحب آپ کا۔ پاکستان تحریک انصاف نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد شاہ محمود قریشی پارٹی کے تمام اختیارات ان کے سپرد ہوں گے۔ شاہ محمود قریشی جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے وائس چیئرمین ہیں، وہ پارٹی کے کرتا دھرتا ہوں گے۔ دو تین سوالات بڑے امپورٹنٹ ہیں۔ کیا اب پاکستان تحریک انصاف کو اس بات کا یقین ہو چکا ہے کہ عمران خان کو گرفتاری سے کوئی نہیں بچا سکتا، یا یہ گرفتاری اب اٹل ہو چکی ہے؟ دوسری امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عمران خان نے اپنی گرفتاری سے قبل جو پنجاب اور کے پی کے میں الیکشن ہونے ہیں اس کو لے کر جو امیدوار ہیں وہ فائنل کرنے کے بھی اشارہ دیا ہے۔ کیا پاکستان تحریک انصاف جب یہ امیدوار فائنل کر لے گی اور اختیارات اس کے بعد شاہ محمود قریشی کے پاس ہوں گے، تو جو پارٹی کے اندر کے معاملات ہیں، جو ہم نے دیکھا ہے کہ ٹکٹ کی بھی ایک پوری جنگ ہوتی ہے ود ان پارٹی، کیا ایسے معاملات آسانی سے نمٹے جائیں گے؟ اور پاکستان تحریک انصاف کا یہ پلان بی اب جب سامنے آیا ہے، اس کو پبلک کے سامنے رکھا گیا ہے، تو دیگر کیا محرکات ہیں، اس پر کچھ ڈیٹیل بات کریں گے۔ جو چیف آرگنائزر ہیں مسلم لیگ نون کی مریم نواز صاحبہ، انہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جب نواز شریف قید تھے تو انہیں زہر دیا گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ وہ یہ الزام عمران خان پہ بھی لگا رہی ہیں کہ وہ اس میں ملوث تھے۔ یہ انتہائی اہم بات ہے، لیکن اب جب مسلم لیگ نون کی حکومت ہے تو یہ دعویٰ مریم نواز کا ہے، تو اس کی انکوائری کیوں نہیں کی جاتی، اس پہ کمیٹی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ یہ بھی بہت امپورٹنٹ بات ہے۔ باقی جو ملک کے حالات ہیں، معیشت کے حالات، مہنگائی میں پھر اضافہ، اور اس پر ڈیٹیل بات کریں گے۔ رشیا کا تیل کب آئے گا، حکومت کیا سوچ رہی ہے، اس پر بھی آج کے پروگرام میں مفصل گفتگو کریں گے۔ ارشاد صاحب، امپورٹنٹ بات، پاکستان تحریک انصاف کیا اب یہ اٹل لگ رہا ہے پی ٹی آئی کو کہ عمران خان نے ہر صورت گرفتار ہی ہونا ہے، اور یہ پلان بی نہ صرف بنا لیا بلکہ اس کو پبلک بھی کر دیا؟ دیکھیں، عمران خان صاحب کل جو انہوں نے گفتگو کی، جو میڈیا پر تو نہیں دکھائی گئی لیکن اس میں بھی یہ کہا، اس سے پہلے بھی کہتے رہے ہیں، تو وہ تو اب اس بارے میں میرا خیال ہے یکسو ہیں کہ مجھے گرفتار بھی کیا جانا ہے اور نااہل بھی کیا جانا ہے، کیونکہ یہ شاید نواز شریف صاحب کی شرط بھی ہے کہ جب تک گلیاں سنجیاں نہیں ہوتی میں تو وطن نہیں واپس آؤں گا۔ تو ظاہر ہے وہ پھر کرنا پڑے گا، ایک بڑے لیڈر کی فرمائش تو پوری کرنی پڑے گی۔ اچھا، جو لوگ یہ کرنا چاہتے ہیں یا کرانا چاہتے ہیں، ان کے مد نظر دو تین باتیں ہیں جی۔ نمبر ون تو یہ ہے کہ ایک مرکزی شخصیت جو ہیں پارٹی کی، اگر وہ منظر سے غائب کر دی جائے تو اس کے بعد پارٹی کے اندر کہا یہ جاتا ہے کہ تین تو سیریس امیدوار ہیں پارٹی کی سربراہی کے۔ اچھا۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے بارے میں کہا جاتا ہے، پرویز خٹک کے بارے میں کہا جاتا ہے، اسد عمر کے بارے میں کہا جاتا ہے۔ یہ مطلب کوئی ایسی خبر نہیں ہے، ڈکی چھپی بات نہیں ہے، نہیں، یہ ایک تصور ہے یا تاثر ہے جو عمران خان کے یا تحریک انصاف کے مخالفین ہیں۔ جی۔ لیکن یہ اس طرح کی باتیں ہیں جس طرح ماضی میں نواز شریف صاحب کے بارے میں بھی یہی سوچا جاتا تھا، اس سے پہلے مریم بے نظیر بھٹو صاحبہ کے بارے میں بھی، ذوالفقار علی بھٹو کے بارے میں بھی، وہ تینوں بار تو یہ مفروضے غلط ثابت ہوئے ہیں، یا یہ جو اسیسمنٹ تھی جن لوگوں کی وہ غلط ثابت ہو چکی ہیں۔ اب یہ معلوم نہیں کہ اب شاید درست ثابت ہو جائے، لیکن ماضی میں تو ایسی کوئی تجزیے درست ثابت نہیں ہوئے۔ ایک تو یہ ہوگا کہ پارٹی کے اندر جو لڑائی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ یہ پارٹی خود بخود تتر بتر ہو جائے گی، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب عمران خان صاحب گرفتار ہو جائیں گے تو ان کا جو ناقابل تسخیر کا تاثر ہے، جی، تشخص ہے کہ جی اس کو کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا اور اس کو گرفتار نہیں کیا جا سکتا، لاڈلا والا وہ تصور ختم ہو جائے گا، اور اس کا کارکن اور ووٹر مان لے گا کہ اچھا یہ عمران خان تو چلا گیا تو ہم اپنا ووٹ ضائع کیوں کریں۔ یہ بھی ایک ہوتی ہے نا، یہ بھی ایک بہرحال موجود ہے۔ اور تیسرا یہ ہے جو سب سے امپورٹنٹ بات ہے، ماضی میں یہ ہو چکا ہے جی کہ جب بھی کسی شخص کو اقتدار سے نکالا گیا تو اگلی باری وہ اقتدار میں نہیں آ سکا۔ اب یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے 3 بار، 17 جولائی کو ہوا، پھر ستمبر میں ہوا، پھر ابھی حال ہی میں ڈی جی خان کا، اس میں یہ تاثر جو تھا وہ غلط ثابت ہوا، پنجاب میں حکومت بن گئی۔ تو اب اس تاثر جو
دھیما پڑا ہے، کمزور ہوا ہے، اس کو دوبارہ اجاگر کرنا بھی مقصود ہے، اور ووٹر کو اور سپورٹر کو یہ باور کرانا ہے کہ نہیں جی نہیں ایسی اب نہیں آ سکتا، کیونکہ اب یہ حکومت تو یہ تاثر دے رہی ہے نا کہ یہ ہم نہیں کر رہے، اور بھی بہت سے لوگ عوامل ہیں اس میں، عمران خان کی نااہلی، عمران خان پہ مقدمات کی بھرمار ہے جی، ٹھیک ہے، وہ خود 74 کہتے ہیں، لیکن ہم نے جو اس پہ ریسرچ کی کوئی 36 کے قریب مقدمات جو ہیں وہ ہمیں اس پہ ملے، 36 کوئی تھوڑے مقدمات نہیں ہیں ایک بندے پہ۔ عمران خان اگر گرفتار ہو جاتے ہیں، جس طرح اب کل ان کے بلوچستان سے وارنٹ گرفتاری نکلے، آج بلوچستان ہائی کورٹ نے اس کو معطل کر دیا، پھر اسلام آباد میں جو توشہ خانہ والا معاملہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جانب سے 13 مارچ تک کا ان کو ایک ریلیف ہے، اب نیک ٹو نیک عمران خان جو ہیں وہ عدالتی ریلیف پہ چل رہے ہیں۔ عمران خان اگر گرفتار ہو جائیں، آپ کو لگتا ہے کہ وہ 2 3 4 مہینے سے کم مدت میں باہر آ جائیں گے؟ کم از کم جس حساب سے مقدمات ہیں 4 5 مہینے تو عمران خان کو لگ جانے اندر۔ فیصل صاحب، بات عمران خان کے باہر رہنے کی، اندر ہونے کی نہیں ہے، جو زمینی حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت تک حکمران اتحاد یا عمران خان کے مخالفین کے پاس کوئی نیریٹو ہی نہیں ہے جی۔ نیریٹو 2 تھے ان کے پاس۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جی عمران خان پرفارم نہیں کر سکا، اس نے مہنگائی کر دی، انہوں نے آ کے اس نیریٹو کو بالکل ہی لوگوں کے ذہنوں سے کھرچ دیا ہے کہ کنسیڈریبل ہی نہیں ہے، وہ کنسیڈریبل نہیں ہے، وہ یہ ہے کہ نہیں جی آپ پرفارم نہیں کر سکے، آپ نے مہنگائی اتنی بڑھا دی کہ جینا لوگوں کے لیے مشکل کر دیا ہے۔ دوسرا جو تھا وہ یہ تھا کہ جی ووٹ کو عزت دو، ہم تو اس ملک میں حقیقی جمہوریت چاہتے ہیں، سول بالادستی چاہتے ہیں جی۔ 11 مہینے میں اس نیریٹو کو بھی دفن کر دیا خود اپنے ہاتھوں سے۔ باقی جو مور ثبت کرنی تھی وہ ہمارے ہزارے وال بھائی کیپٹن صفدر صاحب نے اس پہ مور ثبت کر دی۔ اچھا، اب اس کے بعد جو نیریٹو ہے وہ غلط ہے، صحیح ہے، جھوٹا ہے، سچا ہے، وہ ہے صرف عمران خان کا نیریٹو ہے۔ اب عمران خان جو ہے لگتا یوں ہے کہ وہ اپنے سپورٹر کی اور ووٹر کی ضد بن چکا ہے، تو اس کو آپ اچھا ہم یہ فرض کر لیتے ہیں کہ عمران خان کمپین میں نہیں ہے جی، عمران خان جیل میں بیٹھا ہوا ہے اور الیکشن ہو جاتے ہیں، الیکشن تو آپ کو کرانے پڑیں گے۔ میں تو ابھی تک کسی بھی یہ تھیوری جو چل رہی ہیں مارکیٹ میں، الیکشن نہیں ہوں گے، یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا، مجھے تو یقین ہے کہ الیکشن ہوں گے، اکتوبر تک تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اکتوبر سے آگے نہیں جا سکتے۔ اچھا، الیکشن تو ہوں گے، اور الیکشن جب ہوں گے تو رزلٹ کیا آئے گا، کس طریقے سے رزلٹ کو آپ تبدیل کریں گے؟ آپ جو بات کر رہے ہیں نا عمران خان کے اندر رہنے کی یا باہر رہنے کی، عمران خان اندر ہو جائے گا، لیکن عمران خان کا جو پروپیگنڈا مشین ہے اتنی کسی پولیٹیکل پارٹی کی نہیں ہے، اتنا سوشل میڈیا یا جو باقی اس کے میسیج کو جس طرح اس نے اپنا گرویدہ بنا رکھا ہے، میں یہی کہہ رہا ہوں، وہ ایک بڑا ٹول رہے گا۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، یہ چیز سوچنے کی ہے کہ کیا اس طرح سے آپ عمران خان کو مائنس کر سکتے ہیں یا عمران خان کی پارٹی کو مائنس کر سکتے ہیں، یہ ہے اصل سوال۔ اگر نہیں ہوتا تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا ہے، وزیر مملکت برائے پیٹرولیم ہیں۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ فار یور ٹائم۔ ڈاکٹر صاحب پولیٹیکل ڈسکشن پہ آئیں گے، لیکن یہ بتائیے سب سے پہلے کہ جو رشیا کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا وہ تیل کا پہلا کارگو کب پہنچ رہا ہے پاکستان؟ جی، ابھی رشیا کے معاہدے کے مطابق اس مہینے میں اینڈ آف مارچ تک ہم نے تمام تفصیلات طے کرنی ہیں، اس میں سے بیشتر تفصیلات طے ہو چکی ہیں، کچھ چیزیں لاسٹ چیزیں جو ہیں وہ کمرشل ڈیٹیلز وہ ٹائی اپ ہو رہی ہیں، تو ہماری اس مہینے کے آخر تک انشاءاللہ جو کس طریقہ کار سے ہم ان سے خریدیں گے، کن کمرشل ڈیٹیلز پہ خریدیں گے، وہ تمام چیزیں طے ہو جائیں گی، اور اس کے بعد اگلے مہینے ہم انہیں آرڈر پلیس کریں گے پہلے کارگو کا۔ وہاں سے کارگو آنے میں تقریباً 25 سے 27 دن لگتے ہیں، کیونکہ وہ کافی دور ہے ان کے جو ویلز ہیں، تو انشاءاللہ اپریل کے اینڈ میں ہمارا پہلا کارگو امید ہے کہ آ جائے گا۔ اچھا مصدق ملک صاحب، جب آپ یہ سودا کر رہے تھے اس وقت مارکیٹ جو تھی وہ ڈاؤن تھی، اب پھر اپ ہونا شروع ہوئی ہے،
اور پھر ڈالر کی بھی جو ویلیو ہے وہ بڑھی ہے، روپے کی ویلیو کم ہوئی ہے. تو آپ جو تصور کرتے تھے یا ہم لوگ تصور کرتے تھے کہ 30% اگر رعایت پہ ملے گا ہمیں تو اس کے نتیجے میں آپ ایک ریلیف دے سکیں گے عوام کو، اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ اتنا ہی ریلیف عوام کو ملے گا، سستا تیل ملے گا، یا مارکیٹ کی وجہ سے اور ڈی ویلیویشن آف روپی کی وجہ سے وہ امپیکٹ نہیں ہوگا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں جو ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کا تو مارکیٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے نا. مارکیٹ میں جو بھی قیمت ہوگی اس پہ ڈسکاؤنٹ ملے گا. بین الاقوامی منڈیوں میں تو تیل کی قیمت طے ہوتی ہے روز، اور وہ ہوتی ہے ڈالرز میں. تو ہمیں تیل کی اس وقت خام تیل کی، کیونکہ ہم اس وقت خام تیل ان سے لے رہے ہیں، تو خام تیل کی جو بھی قیمت ہوگی اس کے اوپر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا. اب ہمارا روپیہ اور اس کی مناسبت ڈالر سے جو ہے اس کے اوپر بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اگر ہمیں روپیہ ہمارا ڈیویلیویٹ ہو تو ہم چاہے روس سے لیں، چین سے لیں، آسٹریا سے لیں، مڈل ایسٹ سے لیں، کسی بھی جگہ سے لیں، تو روپے کی تو ہماری وہی قیمت ہوگی. تو اگر آپ ہر چیز برابر کر لیں، یعنی آپ یہ گن لیں، یہ مان لیں کہ آپ نے جب تیل خریدنا ہے تو آپ نے روپے خرچ کے ڈالر پہلے خریدنے اور پھر ڈالرز میں تیل خریدنا ہے، تو اگر آپ کو ڈسکاؤنٹ کے اوپر تیل ملتا ہے تو وہ ڈسکاؤنٹ تو رہے گا، اور وہ ڈسکاؤنٹ ہر صورت میں یہاں پر رہے گا. میں نے کبھی بھی 30% کا لفظ نہیں استعمال کیا. میں نے بہت سی قیاس آرائیاں سنی ہیں. میں آپ کو صرف یہ بتا سکتا ہوں کہ جتنا بھی ڈسکاؤنٹ وہ کسی بھی ملک کو دے رہے ہیں، بالخصوص ایک ہمسایہ ملک جس کا اکثر ذکر رہتا ہے، اتنا ہی ڈسکاؤنٹ ہمیں ملے گا، اگر اس سے زیادہ نہیں ملے گا. اچھا، یہ یعنی انڈیا کے برابر ہمیں ڈسکاؤنٹ ملے گا؟ جی یہ طے ہے. جی. دوسرا ڈاکٹر صاحب، سعودی عرب سے متعلق، کیونکہ وہ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ ہمیں تیل فراہم کرتے ہیں، کیا سعودی حکومت کی جانب سے اس معاہدے پہ کوئی ریزرویشنز ہیں؟ نہیں، کوئی ریزرویشنز نہیں ہے. ہمارا ان کے ساتھ ایک معاہدہ ہے جس میں ہمیں ڈیفرڈ ایک فیسلٹی انہوں نے دی ہوئی ہے. وہ فیسلٹی آج بھی قائم ہے اور آج بھی چل رہی ہے. اور میری نظر کے سامنے تو نہ کوئی ایسی بات آئی، نہ خبر آئی، نہ کوئی ایسی فائل آئی، نہ کوئی کاغذ آیا، نہ خط آیا، نہ کوئی شنید تھی آپ کے سوال سے پہلے کہ انہوں نے اس پہ کوئی سوال اٹھایا. اچھا، یہ تو خیر اچھی بات ہے. اب یہ فرمائیں کہ آپ چونکہ ایک اگرچہ انرجی آپ کا اسپیشل سبجیکٹ ہے، لیکن معیشت کے حوالے سے بھی آپ ایک ہیں، آپ کی مہارت ہے، آپ کی اسپیشلائزیشن ہے. اس وقت جو معاملات ہمارے معاشی چل رہے ہیں، خاص طور پر IMF کا معاہدہ جو تاخیر کا شکار ہو رہا ہے، آپ چونکہ ایک فیصلہ ساز اس کا حصہ ہیں، تو یہ فرمائیں کہ یہ تاخیر کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ یا اور جس طرح رضا ربانی صاحب نے کچھ ریزرویشن ظاہر کیے ہیں، تو کیا کوئی ایسے ناروا مطالبات ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ہم نہیں مان رہے اور یہ تاخیر کا شکار ہے؟ دیکھیے، جو ٹف نیگوشیشن کرنی تھی وہ تو ہم کر چکے ہیں. یہ جو پہلے شروع میں تاخیر ہوئی، اس کی وجہ یہ تھی کہ عوامی مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمیں بڑا ایک ڈیلیکیٹ بیلنس کریٹ کرنا تھا کہ تھوڑا سا ٹف نیگوشیٹ بھی کریں، اور ساتھ کے ساتھ ایک سوورن حکومت کے طور پہ جو ہم نے معاہدہ ان کے ساتھ پہلے کیا تھا اس سے ایسا انحراف بھی نہ کریں کہ بالکل لوگوں کا اعتماد جاتا رہے. تو آئی تھنک وہ ٹف مرحلہ تو گزر چکا ہے، اور جو ٹف نیگوشیشنز کے نتیجے میں جو بھی ہم اپنے لیے لینا چاہتے تھے، فیسلٹیز لینا چاہتے تھے، مثلاً آپ کے سامنے یہ ابھی ہم نے آپ کو بتایا کہ ہم نے گیس کے ٹیرف میں امیر اور غریب کا ٹیرف علیحدہ کر دیا ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان گیس کے حوالے سے دو مختلف ملک ہیں، ایک امیر آدمی کا ملک ہے، ایک غریب آدمی کا ملک. وہی گیس کی کوانٹٹی اگر غریب آدمی استعمال کرے تو اس کو 1/4 قیمت دینا ہوگی، اور اگر امیر آدمی استعمال کرے گا تو اس کو 2.5 سے 4 گنا قیمت دینی ہوگی. تو یہ فیصلہ ہم کرنا چاہتے تھے بہت دیر سے، اور ان نیگوشیشنز کے اندر ہم بڑی سکسیسفلی یہ اپنا جو ہمارا ہدف تھا اس کو ہم اچیو کرنے میں کامیاب ہو گئے. اسی طرح دیگر بجلی کے اندر بھی بچانے کی کوشش کی، کئی بیشتر جگہوں پہ ہمیں کامیابی ہوئی، کئی جگہوں پر انہوں نے بڑا ٹف سٹانس لیا اور کہا کہ آپ نے تو ہم سے یہ معاہدہ کر رکھا ہے، دیکھیے آپ کے دستخط ہیں، چاہے وہ پچھلی حکومت ہو، لیکن بہرحال ہے تو پاکستان کی.
کے دستخط، تو وہ بات ان کی ٹھیک تھی. کئی جگہ پہ ہمیں ریلنٹ کرنا پڑا، کئی جگہ پہ ہمیں سہولت مل گئی، وہ نیگوشیشن ہو چکی ہیں. اب میرے خیال میں یہ آخری مراحل پہ ہے. ہم میرے خیال 90 سے 92%، 95% تک تمام معاملات حل کر چکے ہیں. کچھ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو ٹائی ان ہونا رہتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ بہت جلد ہو جائیں گی. ایک بات جو اس میں اضافی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے کہا وجہ کیا ہے. وجہ یہ ہے جی کہ ہم اتنی دفعہ ان آؤٹ ہوئے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کہ ایک عدم اعتماد ہے. جب ہم جا کے بین الاقوامی سطح پہ گفتگو کرتے ہیں تو ایک اعتماد کی کمی ہے، کیونکہ پہلے پچھلی حکومت نے معاہدے کیے، پھر خود ہی توڑ دیے، پھر خود ہی سبسڈی دے دی، پھر کہیں جوڑ دیا، کہیں توڑ دیا، کہیں الزام لگا دیا. ڈاکٹر صاحب ابھی جو کرنٹ ہے، ڈاکٹر صاحب جو کرنٹ سٹیٹس ہے اس میں دیکھیں پرائر جو ایکشنز تھے وہ حکومت پاکستان نے پورے کر لیے. اب کیا آئی ایم ایف یہ مطالبہ کر رہا ہے کہ حکومت پاکستان ان کو مزید یہ شو کرے کہ ان کے ساتھ کچھ دوست ممالک کی سپورٹ آ جائے گی اور اتنے ڈالر پاکستان کے پاس ہوں گے آئی ایم ایف پروگرام آنے کے بعد کہ پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا؟ جی یہ تفصیلات تو آپ کو وزارت خزانہ سے ہی پتہ چلیں گی، لیکن یہ ہمیشہ سے ان کا ایک رہتا ہے. ایک پہلے بھی انہوں نے کئی مرتبہ یہ کہا ہے کہ آپ یہ دکھائیے کہ آپ کا اوور آل پیکج کیا ہوگا. چلیے ہم تو یہ پیکج دیں گے، دیگر چیزیں بتائیے. ان دیگر چیزوں میں پھر ہم ورلڈ بینک کا پیکج بھی بتاتے ہیں کہ دیکھیے اس کے بعد ہم ورلڈ بینک کے ساتھ نیگوشیٹ کر رہے ہیں، وہاں سے اتنے پیسے آئیں گے، اور یہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا ہمارا ایک پروجیکٹ ہے یا ایک فیسلٹی ہے، اس سے اتنے پیسے آئیں گے. اس کے علاوہ ہم نے کچھ دوست لوگوں سے اپنے لونز جو ہیں ان کو رول اوور کیا ہے، اس کی وجہ سے ہمیں اتنا ریلیف ملے گا. کہیں سے اگر ہمارے پاس اور کئی پیسے آ رہے ہیں انویسٹمنٹ کے نقطۂ نظر سے، تو وہاں سے کتنے پیسے آئیں گے. تو یہ ہمیشہ سے جب بھی اس طرح کا کوئی ہم معاہدہ کرتے ہیں تو اوور آل اپنی اکنامک ہیلتھ یا میکرو اکنامک اسٹیبلٹی کے لیے یہ تمام معاملات ہر مرتبہ پیکج اس گفتگو کا حصہ ہوتے ہیں. تو اس مرتبہ بھی وہ گفتگو کا حصہ ہیں. اسپیسیفکلی کیا چیزوں کی ضرورت ہے یا کیا مطالبات ہیں وہ میں نہیں جانتا، وہ آپ کو وزارت خزانہ. اچھا ملک صاحب یہ فرمائیں کہ اب سیاست کی طرف آتے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ یہ فرماتی ہیں کہ جب وہ جیل میں تھے یا نیب کی قید میں تھے تو اس وقت ان کو زہر دیا گیا اور عمران خان اس کے ملزم ہیں. تو اب آپ کی حکومت ہے، آپ کوئی انکوائری کمیٹی بنا رہے ہیں یہ تحقیقات کرانے کے لیے کہ زہر دیا گیا اور زہر دینے والے کون لوگ تھے؟ ویسے انکوائری کمیٹی تو بننی چاہیے، مگر ہوتا بڑا مشکل ہے. اگر آپ کو یاد ہوگا کہ میاں نواز شریف صاحب کے پلیٹلیٹس جو تھے وہ اتنے ڈراپ ہو گئے کہ ان کی زندگی کو خطرہ ہو گیا. اور اب تو خیر وہ کہتے ہیں کہ وہ چلے گئے، مگر ان کو یہ یاد نہیں ہے پی ٹی آئی کو کہ ان کی اپنی وزیر صحت جو پنجاب کی تھی انہوں نے اس پہ آ کے ایک پوری بریفنگ دی تھی. اور میاں نواز شریف صاحب اس وقت جیل میں تھے، اور جب ہسپتال بھی پہنچے کیونکہ ان کی جان کو بہت زیادہ خطرہ لاحق ہو گیا تھا، تو وہ اس وقت بھی جیل ڈکلیئر کر کے ان کے تمام ٹیسٹ حکومت نے کروائے تھے. تو بہت کلیئرلی کچھ تو ایسا ہو رہا تھا کہ ان کو کس بھی وجہ سے، جو میں تو ایسی مہارت نہیں رکھتا اس پہ تبصرہ کر سکوں، مگر کچھ تو ایسا ہو رہا تھا جس کی وجہ سے ان کے پلیٹلیٹس گرتے چلے جا رہے تھے. اور جب وہ جیل سے نکلے ہیں تو اس کے بعد بتدریج ان کی صحت بہتر ہوتی گئی. تو میرے خیال میں اس پہ ہونا تو ضرور چاہیے، کوئی انویسٹیگیشن تو ضرور ہونی چاہیے، مگر ایسی چیزوں میں ہوتا بڑا مشکل ہے کہ اتنے سالوں بعد تو کسی بھی چیز کے نہیں. لیکن ملک صاحب اس وقت تو یہ الزام کے ذریعے یہ الزام کسی نے نہیں لگایا کہ ان کو زہر دیا گیا. یہ اس وقت بی بی نے کہا تھا، لگایا تھا جی نہیں یہ لگایا تھا جی کہ زہر دیا گیا. نہیں اس وقت کہا گیا تھا جی، یہ زہر والی بات کی کئی مرتبہ کی گئی تھی کہ ان کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے، ان کو شاید زہر دیا جا رہا ہے. یہ آپ کی بات ٹھیک ہے کیونکہ وہ یہاں سے چلے گئے، کوئی یہاں کا کوئی ثبوت ایسا نہیں ہے کہ آپ کو دکھائے کہ یہ دیکھیے وہ ثبوت، لیکن یہ اچھا ملک صاحب آپ ثبوت کا ایک آپ نے عمدہ بات کی ہے. جی 3.5 سال آپ یہ مطالبہ کرتے رہے کہ لیول پلینگ فیلڈ ملنی چاہیے. اب بھی مریم صاحبہ یہ مطالبہ کرتی ہیں جب حکومت میں ہیں آپ، لیکن مریم صاحبہ کنونشن کر رہی ہیں، اجتماعات کر رہی ہیں، تقریریں کر رہی ہیں. عمران خان کو آپ ریلی نہیں نکالنے دیتے،
ان کی تقریروں پر پابندی لگ جاتی ہے، بلکہ اس ریلی کی کوریج پر بھی پابندی لگ جاتی ہے. تو لیول پلینگ فیلڈ کا آپ اپنے لیے مطالبہ کرتے تھے تو اپنے مخالفین کو دینے کے لیے کیوں تیار نہیں ہیں؟ جی میں تو سمجھتا ہوں کہ بالکل لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہیے. کسی بھی لحاظ سے اس وقت کسی عبوری حکومت کی کے جو ایکشنز ہیں ان کی ذمہ داری تو پی ایم ایل این نہیں لے سکتی. اسی طرح اگر وہ اکساتے ہیں خان صاحب، جو ان کی ثوابدید ہے، ان کی مرضی ہے وہ کیا کہتے ہیں. جو ایکشن پیمرا نے لیا ہے اس کی بھی ذمہ داری پیمرا کی. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کو آزادی ہونی چاہیے اپنی بات کرنے کی، لوگوں تک اپنا پیغام پہنچانے کی، کیمپین کرنے کی، اور اس پہ قدغن نہیں ہونی چاہیے. جی ٹھیک، بہت شکریہ ڈاکٹر مصدق ملک صاحب. آپ کے وقت بریک کے بعد پاکستان تحریک انصاف کا موقف لیں گے، ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہیں گے. ارشاد صاحب، پہلے بھی ہم بات کر رہے تھے، شاہ محمود قریشی صاحب نے ہمیں آج جوائن بھی کرنا تھا پروگرام میں، بہرحال ہم رابطہ کر رہے ہیں ان سے. شاہ محمود قریشی صاحب کو یہ اختیار دے دینا کہ عمران خان اگر جیل جاتے ہیں تو وہ سارے معاملات کو دیکھیں گے، آپ سمجھتے ہیں کہ پارٹی اس بات پہ متفق ہوگی؟ کیونکہ شاہ محمود قریشی صاحب کا جو سیاسی قد ہے وہ سب میں زیادہ تھا، لیکن اب پرویز الہی صاحب کے ایڈیشن کے بعد، کیونکہ اب یہ مقابلہ کسی حد تک ہم پلہ ہو گیا ہے ہر اعتبار سے دیکھا جائے، تو پارٹی اس پہ متفق رہے گی. اور ان حالات میں پارٹی کو متفق رکھنا آسان ہے، کیونکہ بہت سے لوگ ہیں جن پہ اب کیسز بھی کھل رہے ہیں، اینٹی کرپشن کے کیسز کھل رہے ہیں، اس طرح کے معاملات. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو سٹرکچر ہے نا پارٹی کا، آپ کو معلوم ہے کہ پہلے صدر بنائے گئے تھے شاہ محمود قریشی صاحب. یہ عہدہ تخلیق ہی جاوید ہاشمی صاحب کے لیے صدر کا عہدہ تخلیق کیا گیا تھا، کیونکہ شاہ محمود صاحب بن چکے تھے وائس چیئرمین. اب جو ہیرارکی ہے اس کے مطابق عمران خان کے نمبر 2 شاہ محمود صاحب ہی ہیں، نہ پرویز الہی صاحب ہیں، نہ کوئی اور ہے. اور تیسرے نمبر پہ پھر اسد عمر صاحب آتے ہیں جو سیکرٹری جنرل ہیں. تو اس میں میرا نہیں خیال کہ کوئی تضاد نظر آتا ہے اس کے دوران، چونکہ الیکشن پنجاب کے ہونے ہیں. جی، تو پنجاب میں بہرحال ویٹیج پرویز الہی صاحب کو دینا پڑے گا. وہ وزیر اعلیٰ رہے ہیں، پنجاب کی سیاست جوڑ توڑ وہ اچھا خاصا ان کا ایک تجربہ ہے. لیکن اس وقت جو میٹر کر رہا ہے نا وہ سپورٹر اور ووٹر کر رہا ہے، جی، کارکن کر رہا ہے، لیڈر سے زیادہ. اور یہ جو 17 جولائی کے انتخابات تھے، ستمبر کے 9 سیٹوں کے یا 8 سیٹوں کے انتخابات تھے، پھر یہ محسن لغاری کا جو ہے نا الیکشن، اب اس میں دیکھنا یہ ہے کہ کیا کوئی لیڈر، جی، خواہ وہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی کیوں نہ ہوں، پرویز الہی صاحب بھی ہوں، یا اسد عمر ہوں، یا پرویز خٹک ہوں، وہ یہ افورڈ کرتا ہے کہ وہ منمانی کرے اور عمران خان کی وشز کے خلاف، عمران خان کی سوچ کے خلاف، یا عمران خان کے فیصلوں کے خلاف منمانی کرے، اور اس کا ورکر بھی اس کو قبول کر لے اور اس کا ووٹر سپورٹر بھی قبول کر. بنیادی چیز یہ ہے، کیونکہ اگر پارٹی جو عمران خان کی پارٹی، اب تحریک انصاف تو انہی کی پارٹی ہے، مسلم لیگ نون جو ہے وہ نواز شریف صاحب کی پارٹی ہے، اور وہ جو ہے زرداری کی پارٹی ہے، نہیں وہ بھٹو صاحب تو اب چلے ووٹ تو بھٹو گئی ہے نا، زرداری کا اب ہو، لیکن اب ظاہر وہ ہے ملکیت اسی کی ہے نا. تو اب وہاں جو اس وقت شاہ محمود صاحب کی سیاست چمک سکتی ہے، یا وہ اپنی جو ان کو منصب اور مقام ملتا ہے جب وہ اس سوچ کے ساتھ چلیں گے. اس سے ہٹ کے میرا نہیں خیال. ارشاد صاحب یہاں امپورٹنٹ بات دیکھیں، یہ جو آپ بات کر رہے ہیں نا یہ پہلو دیکھیں، جب اپنی صاحبزادی کو ٹکٹ دیا شاہ محمود قریشی صاحب نے تو پی ٹی آئی کے اندر سے شدید تنقید ہوئی. آپ نے پرویز خٹک صاحب کا نام بھی لیا تھا. پرویز خٹک صاحب اپنا پشاور میں، نوشہرہ میں، کے پی کے میں ایک حلقہ رکھتے ہیں، اور ان پہ بھی یہ الزام لگتا رہا کہ انہوں نے اقربا پروری کی. اور پھر اسد عمر صاحب آ جاتے ہیں، چلیں وہ نہتے ہی ہیں، ان کے کوئی عزیز و اقارب اس طرح پارٹی کے اندر ہیں نہیں. پرویز الہی صاحب گو کے ضم ہو چکے ہیں، لیکن ان کا ایک اپنا حلقہ ہے، وہ لوگوں سے، ہم خیال لوگوں سے اپنے خاندانی مراسم کی بنیاد پہ
لوگوں سے ملاقات کر رہے ہیں اور بہت سے لوگ ان کے توسط سے پی ٹی آئی میں آ رہے ہیں. وداؤٹ خان یہ اتفاق اتحاد برقرار رہے گا؟ شاہ محمود قریشی، پرویز کھٹک، میں کہہ رہا ہوں کہ اگر ایک لسٹ تیار ہوتی ہے اور خان صاحب لسٹ پر دستخط کر کے دیتے ہیں کہ جی یہ میرے امیدوار ہیں، اب خان صاحب اگر جیل چلے جاتے ہیں سپوز جی، یا ان کو نااہل کر دیا جاتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوگا کہ آپ بالکل رابطے منقطع ہو جائیں گے اور کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ خان صاحب کیا چاہتے ہیں. آپ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں وہ تو موجود ہے، واٹس ایپ موجود ہے، ٹیلی فون موجود ہے. جیل میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ بغاوت کا کیس تھا جاوید ہاشمی صاحب کے، جی، اور پرویز مشرف کی حکومت تھی اور سختیاں تھیں. ہم نے روزانہ میری جاوید ہاشمی صاحب سے بات ہوتی تھی جب اڈیالہ جیل میں تھے، فون پہ روز. اور جب یہ یہاں آ گئے تھے 2 گھنٹے کی بات ہوتی تھی. اچھا. جب وہ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو تب بھی یہی صورت ہے. نہیں ایسی آپ کیا باتیں 2 گھنٹے کرتے تھے؟ وہ دکھڑے سناتے تھے جیل کے، ہم باہر کی چیزیں ان کو بتاتے تھے کہ کیا ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے. نہیں ایک سوال ہے، رضا گیلانی صاحب جب اڈیالہ جیل میں تھے ہم ان کو ملنے کے لیے گئے. ایک نوجوان نے ان کو ایک نیا ٹیلی فون سیٹ جو ہے، جی، ڈبہ پیک جس کو کہتے ہیں، وہ ان کو جیل کے اندر اس کمرے میں ایک ہال کمرہ تھا جس میں ہاشمی صاحب اور گیلانی صاحب آ کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہاں جو ملنے والے 30 40 50 لوگ ہوتے تھے وہ آ کے بیٹھتے تھے. وہاں کھانا چلتا تھا، گپ شپ ہوتی تھی 4 5 گھنٹے کے. ہم 11 بجے گئے تھے اور 5 بجے تک ہم وہاں بیٹھے رہے. تو اس نے گفٹ کیا. جیل میں ٹیلی فون لے جانا سب سے بڑا جرم ہے. جی، وہ نہ صرف لے آیا، آخر وہ اس چینل سے گزر کے آیا جہاں ہماری تلاشی ہوئی، ہمارے فون رکھوا لیے گئے، ہمارے قلم لکھوا دیے گئے، گھڑی رکھوا دی گئی، سارا کچھ. بس ایسے جائیں گے. وہ ٹیلی فون نیا سیٹ لایا اور اس نے گفٹ کر دیا گیلانی صاحب کو. تو اب خان صاحب وہاں اگر بیٹھے ہوں گے تو یہی جیل کا عملہ ہوگا، یہی جیلیں ہوں گی. اور اگر وہ اس وقت پرویز مشرف کا ایک مارشل لائی دور تھا نا، اس وقت اگر یہ رابطے ممکن تھے تو اب کیوں نہیں ہوں گے؟ بعد میں خان صاحب بھی آ کے کہیں گے مجھے جی چکی میں رکھا ہے. یہ تو ویسے اس پہ وہ سپرنٹینڈنٹ بڑا خوش ہوتا ہے جیل کا جو باہر آ کے. ہاں وہ ہوتے ہیں، جو بھی ہوتے ہیں وہ بیان یہی دینا پڑتا ہے کہ جناب وہاں بڑا ظلم ہوا ہے. ہوتا بھی ہے، مطلب ایسی بات نہیں ہے. وہ جو سپرنٹینڈنٹ جیل تھا اڈیالہ کا، وہ ہاشمی صاحب کے ساتھ اس کی لڑائی ہو گئی تھی. وہ اچھا ایک دلچسپ بات ہوئی لاہور میں، جب وہ لوگ کوٹ لکھپت جیل میں تھے تو وہاں ایک سپرنٹینڈنٹ جیل تھا. وہ پہلی گرفتاری جب ہوئی تھی جی ہاشمی صاحب کی 1974-75 میں پہلی گرفتاری جب طالب علم رہنما کے طور پر تھی، اس وقت اپائنٹ ہوا تھا وہ کوٹ لکھپت جیل میں، اس نے ملازمت کا آغاز کیا تھا. اچھا. اور وہی 2006-7 میں ہاشمی صاحب یہاں تھے، 7 میں یا 8 میں پھر ان کی رہائی ہوئی. تو اس وقت وہ سپرنٹینڈنٹ جیل تھا. اس وقت وہ اسسٹنٹ ہوگا یا کوئی اور ہوگا. تو وہ مزیدار وہ بھی کہانیاں سناتے تھے ہاشمی صاحب کی، ہاشمی صاحب اس کی سناتے تھے. تو اچھا جیل سپرنٹینڈنٹ ہو یا جیل کا عملہ ہو، ان کو کوئی دشمنی تو نہیں ہوتی نا ذاتی. یوسف رضا گیلانی صاحب نے اپنی کتاب میں بھی لکھا ہے، زبانی بھی بتایا کرتے تھے کہ وہاں سے باقاعدہ لوگ ان کے پاس سفارشیں لے کے جاتے تھے. ایک جیل کا عملے کا فرد تھا، اس نے سفارش کرائی کہ جی میرے بچے کو ملازمت، اور انہوں نے خط لکھ دیا اور اس کو ملازمت مل بھی گئی. آپ کو پتہ ہے اڈیالہ میں جیل سپرنٹینڈنٹ نے پھر یوسف رضا گیلانی صاحب کی ایک بار تلاشی بھی لی. جی وہ بڑا انٹرسٹنگ واقعہ ہے. میں آپ کو سناتے ہیں اپنے ویورز کو ایک بریک کے بعد. بریک کا کہہ رہے ہیں کے بعد آتے ہیں. بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں. ارشاد صاحب بریک سے پہلے آپ بات سنا رہے تھے کہ ٹیلی فون ایک شخص جو ہے ایک سیٹ دے کے چلا گیا یوسف رضا گیلانی صاحب کو جیل کے اندر. ہوا کچھ یوں کہ اس کے بعد جو سپرنٹینڈنٹ تھے جیل کے، ان کا رویہ گیلانی صاحب کے ساتھ تھوڑا سخت بھی ہو گیا. تو حنیف عباسی صاحب بتاتے ہیں کہ وہ اس زمانے میں ایم این اے تھے اور قاف لیگ میں آ گئے تھے، اور مشرف صاحب کی جب حکومت تھی، جب قاف لیگ کی حکومت تھی. کہتے ہیں میں گیلانی صاحب سے ملنے گیا تو گیلانی صاحب نے نا مجھ سے ایک شکوہ کیا کہ یہ جو سپرنٹینڈنٹ ہے یہ اس کا رویہ ٹھیک نہیں ہے میرے ساتھ. تو کہتے ہیں میں نے سپرنٹینڈنٹ سے بات کی، میں نے کہا یار
ایک تو وہ صاحبزادے ہیں، پھر اوپر سے سینئر پولیٹیشین ہیں، تو آپ ان کا تھوڑا خیال کریں، تو آپ ایسا نہ کریں. اس نے کہا جی ٹھیک ہے. تو خیر وہ کہتے ہیں میں آ گیا. اس کے بعد مجھے ایک رکا ملا گیلانی صاحب کی طرف سے کہ آپ کے جانے کے بعد سپرنٹینڈنٹ نے میری تلاشی لی ہے. تو حنیف عباسی صاحب کہتے ہیں میں دوبارہ ملاقات کے لیے جب گیا تو کہتے ہیں سپرنٹینڈنٹ کو میں نے بلایا. ظاہر ہے اس وقت حکومت تھی، عامرانہ دور تھا، اور یہ نون لیگ میں بھی آئے نہیں تھے حنیف عباسی صاحب. تو کہتے ہیں میں نے نا اس کو کہا، میں نے کہا تینوں پتہ نہیں کدی اسی جیل چ ہوندے ہیں تے کدی اسی وزیر اعظم ہوندے ہیں. تو وہ خدا نے یوں کیا کہ اس کے بعد گیلانی صاحب وزیر اعظم بھی بن گئے. تو وہ کہتے ہیں کہ گیلانی صاحب اکثر کہا کرتے ہیں کہ شاید وہ قبولیت کا لمحہ تھا آپ کا. تو بہرحال جیل کے قصے اپنی جگہ ہیں، لیکن ایک سنجیدہ بات یہ ہے کہ اب دوسرا ایک ایلیمنٹ ہے. عمران خان میں بات کر رہا تھا وہ پوائنٹ یہی تھا کہ دیکھیں جو سیاستدان گرفتار ہوتے ہیں یا نااہل ہوتے ہیں یا یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، 3 تجربے تو ہو چکے. نواز شریف صاحب کا تجربہ بھی ہو گیا، بے نظیر بھٹو صاحبہ کے تجربہ بھی ہو گیا، اور بھٹو صاحب کا تجربہ بھی ہو گیا. تو اگر ایک لسٹ جو عمران خان اپروو کرے گا وہی ٹکٹ ہولڈر ہوگا اور اسی کو ووٹ پڑے گا. لیکن دیجئے سر جنگ تو ہے نا ٹکٹ کی. نہیں وہ تو ہر پارٹی میں ہوتی ہے، ہر پارٹی میں ہے، لیکن وہ ووٹ تو اپنی پارٹی کا مارتے ہیں. نہیں دیکھیں اس وقت جو ایک حقیقت جو تسلیم نہیں کی جا رہی، نجی محفلوں میں مسلم لیگ نون کے دوست ہمیں جو ملتے ہیں وہ یہی کہتے ہیں یہ الیکشن تو عمران خان کا ہے. یہ کیوں کہتے ہیں؟ اب اس کو ایک ریالٹی کو اگر آپ نہ ہی وہ کریں گے تو اس کا نقصان کس کو ہوگا؟ اچھا ارشاد صاحب، فروخ حبیب صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے. میں ایک تو اس معاملے پہ بھی آئیں گے جو آپ ڈسکشن کر رہے ہیں. فروخ حبیب صاحب، ایک تو ایف آئی آر میں آپ کی نامزدگی ہوئی جو علی بلال کا ہے، جو اس کی شہادت ہے. دوسرا آپ کے ساتھی دیگر حافظ ممتاز صاحب ہیں، عبدالحی دستی ہیں، باقی اور لوگ ہیں. اینٹی کرپشن کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں. سننے میں آ رہا ہے کہ آپ بھی اینٹی کرپشن کو طلب ہو گئے ہیں. کس الزام میں ہیں آپ؟ دیکھیں بات یہ ہے، الزامات تو کوئی نہیں ہے. مجھے انہوں نے چند روز قبل ایف آئی اے میں بھی نوٹسز بھیجے تھے. جو بات کرے گا اس حکومت کے خلاف کھڑے ہو کے عمران خان کا ساتھ دے گا، اس کے خلاف نوٹسز تو آئیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے. نوٹسز جتنے مرضی بھیجے ان کو ہم بھگت لیں گے. مجھے ابھی آفیشلی اینٹی کرپشن کی طرف سے کوئی نوٹس یا کوئی جواب موصول نہیں ہوئی. مجھے آپ لوگوں کی میڈیا کے دوستوں نے ہی اس حوالے سے جو ہے وہ آگاہ کیا ہے، اور جو بھی چیز لائیں گے اس کا بھرپور طریقے سے ہم دفاع کریں گے. آپ فلم میں اس سے قبل عثمان ڈار کے اوپر بھی بنایا گیا تھا مقدمہ جھوٹا، اور ان کی پارٹی کو اٹھا کے جو تشدد ان کے اوپر کیا گیا تھا وہ کسی نے ڈھکا چھپا نہیں. اسی کے ساتھ ساتھ جو آپ کے علم میں لانا چاہتا ہوں، بیسیکلی جو یہاں پر اینٹی کرپشن کے اندر افسران کو جو لگایا گیا ان کو ایک ٹاسک کے ذریعے گیا کہ آپ جو پی ٹی آئی کی لیڈرشپ ہے، جو لوگ بولنے والے ہیں، بات کرنے والے ہیں، جو لوگ ان کے انتخابات لڑنے والے ہیں، ان کو آپ جعلی انکوائریز کے اندر، جعلی مقدمات کے اندر ان کو آپ طلب کریں تاکہ وہ انتخابی مہم کے اندر اپنی تحریک کو جو ہے وہ آگے نہ بڑھا سکیں، اور وہ ہماری انکوائریوں اور ہماری جو انویسٹیگیشن ہے اسی کے چکر کاٹتے رہے. تو یہ آپ سب دیکھ لیں کہ جو ڈی جی اینٹی کرپشن ہے سہیل ظفر چٹھا، یہ ابھی ڈی آئی جی آپریشن اسلام آباد تھے جنہوں نے 25 مئی کی ساری کارروائی کو لیڈ کیا تھا، انہی کو لگایا گیا ہے. لیکن فاروق صاحب عثمان ڈار کی جو آپ بات کر رہے ہیں، جی عثمان ڈار صاحب کی جو آپ بات کر رہے ہیں، وہ تو ڈپٹی کمشنر نے جو نیازی صاحب تھے سیالکوٹ کے، انہوں نے نومبر میں جب آپ کی حکومت تھی پنجاب میں، انہوں نے اینٹی کرپشن کو لکھا تھا اور اس کے بعد پھر وہ سارا ریفرنس دائر ہوتا ہے. تو کیا اس وقت تو حکومت آپ کی تھی اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ ہی کے لگائے ہوئے کسی افسر نے ایسی ناانصافی کر دی؟ نہیں، عثمان ڈار صاحب اپنے کیس کے حوالے سے اس کی جو بھی تفصیلات ہیں وہ ان کو معلوم، اپنی سے بات کر لیجیے. میرے میں نہیں ہے کہ ڈی سی نے لکھا ہے یا نہیں لکھا، لیکن جو مجھے ابھی میڈیا کے ذریعے سے معلوم پڑا ہے وہ بتا رہے ہیں جی کہ ریلوے کی زمین کے اوپر کوئی پیٹرول پمپ لگا ہے. اب ریلوے کی جس زمین کے اوپر پیٹرول پمپ کی بات کر رہے ہیں وہی ایف آئی اے کا نوٹس آیا ہے. جب میں نے اپنی طرف سے جب میں نے اپنا ریکارڈ چیک کیا ہے تو معلوم پڑتا ہے وہ زمین لی ہوئی 2017 میں. وہ میں کل تمام ثبوت جو ہیں وہ میڈیا کے سامنے وہ بھی 2017 میں وہ زمین لی ہوئی ہے جب خواجہ سعد رفیق جو ہے وہ وزیر تھے ریلوے. میں تو پارلیمنٹری سیکرٹری بنا ہوں سپتمبر 2018 کے اندر. تو میرے دور میں کیسے وہ زمین لیگ ہو گئی یا اس کے اندر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی کرپشن کا عنصر جو ہے وہ سامنے آ گیا. تو وہ تو ریکارڈ موجود ہے. اس قسم کی جعلی
پرویلیس درخواستیں جن کے پیچھے کوئی بندہ موجود نہیں ہو وہ دائر کریں گے تو اس میں سے سوائے ان کو حزینوں پر شرمندگی کی کچھ حاصل نہیں ہو. فاروق حبیب صاحب، 2018 میں ایسا ہی سلوک مسلم لیگ نون کے ساتھ ہوا. ان کے جو امیدوار تھے، ان کے جو عہدیدار تھے، ان کے خلاف مقدمات ہوئے، ان کو پھنسایا گیا، ان کو پریشان کیا گیا، اور اس کے نتیجے میں مسلم لیگ کو سیاسی طور پر اور انتخابی سطح پر نقصان ہوا. اب یہ جو کارروائیاں ہو رہی ہیں، اور اگر عمران خان بھی بالفرض گرفتار ہو جاتے ہیں یا نااہل کرا دیے جائیں، تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کا الیکشن کا حشر بھی یا نتائج بھی وہی ہوں گے جو 18 میں مسلم لیگ کے حوالے سے ہوئے تھے؟ اور آپ نے کیا اسٹریٹجی بنائی ہے کہ آپ اس سے مختلف نتائج حاصل کر پائیں گے؟ نہیں دیکھیں، مسلم لیگ نون نے 2018 میں ملک کو تباہ کر دیا، تباہ و برباد انہوں نے کیا. آپ کے علم میں ہے اس وقت، آپ کو یہ بھی پتا ہے اس وقت بھی بند ہو گئی. فیصلہ آباد میں پاور لوم کباڑ کے بہت توڑ کے بکنی سے پھر ہو رہا ہے 11 ماہ کے اندر. وہی کام ہوا. آج مریم گئی ہے نا ابھی فیصلہ آباد کے اندر، تو وہاں پر لوگ کیوں باہر نہیں آئے؟ تو لیبر کا شہر ہے، انڈسٹری سے متعلقہ شہر ہے، وہ سارا بند پڑا ہوا ہے. وہاں پر لوگوں کے روزگار جو ہے وہ چھین لیا گیا ہے ان کے دوارے حکومت کے اندر. میں تو پھر آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ان لوگوں نے اس ملک کی معیشت کو تباہ کیا، جو انہوں نے اس ملک کی اخلاقیات کو تباہ کیا، وہ اس کا نتیجہ تھا. کوئی مقدمات نہیں ہے ان کے اوپر کہ جس کے مطابق آپ کہیں. ہم نے ان کی اسی بدترین حکومت میں جنائی کے ضمنی انتخابات جیتے جس میں لوٹوں کو شکست ہوئی. ابھی ہم نے جام پور کا الیکشن ہم نے جیتا جس میں تمام تر زور لگایا گیا ان کی جانب، پورا زور ان کی طرف سے لگا دیا گیا کسی طریقے سے انتخابات کو جو ہے وہ مینج کر لیا جائے، کسی طریقے سے انتخابات کو جو ہے وہ اس کے اندر دھاندلی کر لی جائے. لیکن اس کی اندر ان کو بدترین جو ہے وہ شکست کا ان کو سامنا کرنا پڑا. تو اب بھی ہم ان کا مقابلہ کریں بہت طریقے سے. اچھا فاروق صاحب، یہ فرمائیں کہ اگر عمران یہ جو آپ نے اب فیصلہ کیا، شاہ محمود قریشی صاحب نے آج کہا کہ جی عمران خان اگر گرفتار ہوتے ہیں تو میں پھر ساری پارٹی کو لیڈ کروں گا، تو اس کا مطلب ہے آپ کو اب یقین ہو گیا ہے کہ عمران خان نے گرفتار ضرور ہونا ہے، اس لیے آپ نے پلان بی جو ہے وہ افشا کر دیا. تو اگر عمران خان گرفتار ہو جاتے ہیں اور صف اول کی لیڈرشپ بھی اسی انجام سے گزرتی ہے، تو پھر آپ کیا کانفیڈنٹ ہیں کہ پھر بھی آپ الیکشن لڑ سکیں گے یا بائیکاٹ کی طرف جائیں گے؟ نہیں، بائیکاٹ کا تو سوال نہیں پیدا ہوتا. کیمپین ہماری ہو چکی ہے. لوگ آپ کیمپین کا ایشو نہیں ہے کہ 11 ماہ میں انہوں نے اتنی بری ان کی کارکردگی ہے کہ عوام کا ووٹ کا ایک سمندر آئے گا جو پی پی اے کے حق کے اندر ہوگا. یہ انتخابات سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اسلامی کارروائیاں کیوں کر رہے ہیں؟ یہ خوف و ہراس کیوں پھیلا رہے ہیں؟ اسی وجہ سے یہ کر رہے ہیں نا. اور تو کوئی بظاہر وجہ موجود ہے، یہی وجہ ہے. اور کیوں کر رہے ہیں جی؟ ٹھیک، اس کے علاوہ تو اور کوئی ریزن نہیں ہے. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ فاروق حبیب صاحب، پاک انصاف کے سینئر رہنما ہمارے ساتھ موجود تھے. ارشاد صاحب آپ کا شکریہ. پروگرام کا ٹائم ختم ہو گیا، اجازت دیجیے.